كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعن الله ورسوله. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ صدق اللہ مولانا العظیم. جس کی فطرت تھی حیا اور آبرو، جس کی فطرت تھی حیا اور آبرو، عصمت و عفت کی پتلی نیک خو، جس کی فطرت تھی حیا اور آبرو، عفت و عصمت کی پتلی نیک خو، کر دیا اسے تہذیب یورپ نے خراب، کر دیا اسے تہذیب یورپ نے خراب، رسوا و بدنام کر دیا کو بکو. سبحان اللہ. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. توڑ کر رسم سیاست، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، فقط ایک نام محمد سے محبت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، فقط ایک نام محمد سے محبت کی گئے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، زمانے میں اسم محمد سے اجالا کر دے. واہ واہ سبحان اللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، قابل احترام ائمہ اعظام اور قوم و ملت کی مقتدر شخصیات، باوقار سامعین اعظام، بہت دیر سے آپ کا یہ جلسہ رواں دواں ہے. آپ نے بچوں کے پروگرام بھی سنے، خوش الہان شاعروں کے اشعار، نعتیہ اشعار بھی سنے، اصلاحی اشعار بھی سنے. ہمارے بھائی علیم واجد نے ماشاءاللہ ابھی آپ کی محبتوں کو گرمایا، بہت اچھے اشعار آپ کو سنائے. میں بہت زیادہ دیر کے لیے آپ حضرات کے درمیان نہیں رہ سکتا، وقت بھی کافی ہو چلا ہے. یہ میرے بھائی قاری عبدالسبحان کی محبت اور ان کا حسن ظن کہ انہوں نے مجھے یہ عزت بخشی اور اس خوبصورت مجلس میں دعوت دی، ورنہ من آنم کے من دانم، اپنی حقیقت سے میں خوب واقف ہوں. حضرات، میں مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم مسلمان ہیں، بے شک، اور اس پر اللہ کا شکر ہے کہ ہم، بولو بھائی، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں. جی. اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی نعمت سے نوازا ہے. جہاں ہمیں اللہ کی اور نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہاں ہمیں اللہ کی اس نعمت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں
اسلام کی دولت سے نوازا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ جب تک کسی چیز کی قدر اور قیمت دل میں نہیں ہوتی اور کسی چیز پر ہماری محنت نہیں ہوتی تو ہمارے دلوں میں اس کی عزت اور عظمت بھی نہیں ہوتی۔ آج ہم خاندانی مسلمان ہیں، اسلام ہمیں وراثت میں ملا ہوا ہے، نہ ہمارے بچوں کو پتا ہے کہ اسلام کیا ہے، نہ ہماری نئی نسل کو اسلام کی عزت اور قیمت کا پتا ہے، نہ ہماری بچیوں کو پتا ہے، نہ ہماری آج ماں اور بہنوں کو پتا ہے۔ آج ہم دین بیزاری کی زندگی گزار رہے ہیں، دین سے بیزار، دینی احکام سے بیزار، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے بیزار۔ آہستہ آہستہ ہم اسلام کے ایک ایک حکم سے کھسک کر صرف نام کے مسلمان رہ گئے، اور ہمارے پاس نام کی مسلمانی رہ گئی، کام کی مسلمانی نہیں ہے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی مولوی اور مولانا ہمارے معاشرے کی خرافات پر گفتگو کرے تو ہمیں وہ مولوی نیرا ملا لگتا ہے، جی سچی بات، حق بات، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولویوں کی قدامت پرستی ہے، یہ مولویوں کی دقیانوسیت ہے۔ مولوی کھانے کی سنت کی بات کرے تو یہ مولویانہ بات ہے، مولوی شادی بیاہ کی خرافات پر گفتگو کرے تو یہ مولوی پرانے زمانے میں جی رہا ہے۔ مولوی زمانے کی بے حیائی پر قدغن لگانے کی بات کرے تو ہماری نظروں میں اس مولوی کو آج موجودہ زمانے کی ترقی کا پتہ نہیں ہے۔ جی حق بات، یہ ہمارے حالات ہیں، نہ علم دین کی اہمیت باقی، نہ قرآن کی عظمت باقی، اور نہ قرآن کی وقت ہمارے دلوں میں باقی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے تھے، جن کا نام لیتے لیتے ہم تھکتے نہیں، اور جن کے نام پر نعتیہ مشاعرہ ہو اور اشعار پڑھے جائیں تو ہمارے دلوں کی محبت گرما جاتی ہے، اور بے شک گرما جانی چاہیے۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھیے، ایک طرف ہم نبی کے نام کی مالا جپتے ہیں، نبی کا نام سن کر شاعر کو داد دیتے ہیں، شاعر کو انعام دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف اسی مجلس میں نبی کی سنتیں پامال ہوتی گئے، نبی کے احکام پامال ہوتے گئے، نبی کے حکم کی کوئی وقت ہمارے دل میں نہیں ہوتی ہے۔ دوسری طرف ہمارا معاملہ یہ ہے، ایک صحابی حضرت سلمان فارسی، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی، حضرت سلمان فارسی کو ایک یہودی ٹکرا گیا اور کہنے لگا کہ سلمان، سنا ہے تمہارا نبی تم کو پیشاب پاخانہ کرنا بھی سکھاتا ہے، تمہارا نبی تم کو استنجا کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ نعوذ باللہ اس یہودی نے اعتراض کیا، استہزاء کرنا چاہا، مذاق اڑانا چاہا، لیکن صحابی رسول تھے، صحبت رسول اٹھائی تھی، اللہ کے رسول نے صحابہ کو جو بنایا تھا، تو صحابہ آج ہمارے لیے معیار بنے ہوئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے
بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دیا اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جواب دیا اور بڑی قوت کے ساتھ جواب دیا۔ یہودی مذاق بنانا چاہتا تھا، یہودی اعتراض کرنا چاہتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے جواب دیا، یہودی سن، تو کیا بات کرتا ہے؟ ہاں ہمارا نبی یعلمنا القراء، ہمارا نبی ہمیں استنجا اور طہارت کے طریقے تک سکھاتا گئے۔ یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں، یہ تو ہمارے دین کا کمال ہے، یہ تو ہمارے دین کی خوبی ہے، یہ ہمارے دین کا حسن ہے کہ ہمارے دین کے اندر ہر چھوٹی سے چھوٹی بات سکھائی گئی اور ہر بڑی سے بڑی بات سکھائی گئی۔ انسان کی ضرورت کا وہ کون سا شعبہ ہے جس شعبے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روشن تعلیمات اور روشن ہدایات ہمیں نہ دی ہو، اور ہمیں ایک ایسی روشن شاہراہ پر چھوڑ کر گئے کہ اگر ہم اس پر چلیں گے تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ بے شک بے شک، تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں، بے شک، حق بات۔ ہمیں سب کچھ سکھایا گیا، ہر چیز سکھائی گئی، کون سی چیز نہیں سکھائی گئی؟ اور صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر، چھوٹے سے چھوٹے طریقے پر ایسی مضبوطی کے ساتھ عمل کر کے دکھلایا کہ دنیا کو مثال پیش کر گئے۔ بے شک بے شک، حق بات۔ ایک نہیں، سینکڑوں واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں صحابہ کے۔ وقت اگر اجازت دیتا تو میں مزید واقعات نقل کرتا، لیکن ایک واقعہ جو ذہن میں آ رہا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبھی نے نام سنا ہوگا۔ کون مسلمان ہے جو مسجدوں میں نماز پڑھتا ہو اور اس نے عثمان غنی کا نام نہ سنا ہو؟ تیسرے خلیفہ، نبی کے دوہرے داماد، ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، سن 6 ہجری کی بات ہے، صلح حدیبیہ کا موقع۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ میں بھیجا۔ جاؤ ہماری طرف سے ہمارے معاملات طے کرو، مذاکرات کرو، مکہ کے سرداروں سے ملو، مکہ کے کافروں اور مشرکوں سے ملاقات کرو، گفتگو کرو، صلح کے معاملات پر گفتگو کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شام کے وقت مکہ میں داخل ہوئے، اپنے چچا زاد بھائی کے یہاں رات کو قیام کیا۔ صبح کے وقت حضرت عثمان صلح کے تعلق سے گفتگو کرنے کے لیے حضرت عمرو بن العاص کے گھر سے نکلے۔ جب حضرت عثمان نکلے، آپ کے جسم پر معمولی سے کپڑے تھے اور آپ کا ازار بند نصف ساق تک، آدھی پنڈلی تک تھا، جبکہ مکہ کے مالداروں اور رئیسوں متکبروں کا دستور یہ تھا کہ ان کے پاجامے، ان کی لنگیاں، ان کے ازار بند، ان کی پیٹ پتلون وہ ٹخنوں سے نیچے ہوا کرتی تھی۔ وہ اس کو عزت سمجھتے تھے، اس کو اعزاز سمجھتے تھے، اس کو بڑائی سمجھتے تھے، اس کو بڑپن سمجھتے تھے۔ ادھر حضرت عثمان باوجود اس کے کہ رئیس ہیں، مالدار ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا ازار اور آپ کا پائجامہ ٹخنوں تک تھا۔ آپ کے چچا زاد بھائی عمرو بن العاص نے حضرت عثمان کو کہا، عثمان تم مکہ کے رئیسوں سے بات کرنے جا رہے ہو، مکہ کے مالداروں سے گفتگو کرنے جا رہے ہو، تمہارا پائجامہ ٹخنوں سے اوپر آدھی پنڈلی تک ہے، لوگ تم کو حقیر سمجھیں گے، لوگ تم کو معمولی سمجھیں گے، پائجامہ نیچے تک کر لو، ٹخنوں سے نیچے کر لو، تاکہ تمہاری ایک آن ہو، بان ہو، شان ہو، لوگ تمہیں حقیر اور ذلیل نہ سمجھے۔ اللہ اکبر۔ عثمان غنی کا جواب سنو مسلمانوں، دل پر ہاتھ رکھ کر عثمان غنی کا جواب سنو۔ عثمان غنی نے کہا، میرے چچا زاد بھائی سن لے، مکہ کی یہ سرغنہ، یہ کافر، یہ مشرک، یہ مالدار مجھے معمولی سمجھے یا بڑا سمجھے، حقیر سمجھے یا اونچا سمجھے،
عزت والا سمجھے یا ذلت والا سمجھے، میرا پائجامہ یہاں سے نیچے نہیں ہو سکتا. اور کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاکذا عزت صاحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کا ازار، آپ کا پائجامہ اسی طرح ہوا کرتا ہے، اس لیے میرا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا مفتی جاوید صاحب، ماشاءاللہ، حق بات، بہت خوب. یہ ہے مسلمانوں نبی سے محبت کا تقاضا. ہم نبی سے محبت تو ضرور کرتے ہیں، ہمیں کوئی نبی کا حوالہ دے دے، ہماری تجارتوں میں کوئی مولوی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ یہ تمہارا حرام طریقہ ہے، تو ہمارا جواب یہ ہوگا، مولانا صاحب اس شریعت کو اپنے گھر رکھیے، اس دینداری کو اپنے گھر رکھیے. ہماری شادی بیاہ ہو رہی ہو، اس میں ڈھول دھماکہ ڈی جے ڈھپڑا بج رہا ہو اور کوئی مولوی کھڑا ہو کر اس پر نکیر کر دے، تو آپ کا جواب یہ ہوگا، مولانا صاحب گھر پہ رکھو، گھر چلاؤ اپنی شریعت کو، گھر پہ رکھو اس دینداری کو. آج ہمیں اللہ کے رسول کی حدیثوں کا کوئی حوالہ دے دے، ہمارا کیا جواب ہوتا ہے؟ ہم ایسے مسلمان ہیں. معاف کیجئے، رکھیو غالب اس تلخ نوائی میں مجھے معاف، کہ آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا. ماشاءاللہ. ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تمہارے اوپر آنے والے یہ حالات تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. حق بات. کب تک اپنے گناہوں کا بوجھ حکومت کی گردن پر ڈالتے رہو گے؟ کب تک حکومتوں کی شکایت کرتے رہو گے؟ کب تک یہودیوں اور عیسائیوں کو گالیاں نکالتے رہو گے؟ کب تک امریکہ کی گردن پر اپنے نامہ اعمال کو لادتے رہو گے؟ سنو، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. خدا وہی ہے جو بدر میں تھا، خدا وہی ہے جو احد میں تھا، خدا وہی ہے جو خندق میں تھا، خدا وہی ہے جو صحابہ کا تھا. آج بھی خدا وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، محمد کی حدیثیں بھی وہی ہیں. ہمارا کیا حال تھا؟ اقبال کہہ کے گیا، ٹل نہ سکتے تھے گر میدان میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہی پیغام سنایا ہم نے. دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. ہم وہ تھے. کدھر جا رہی ہے ہماری نئی نسل؟ کہاں جا رہا ہے ہمارا نوجوان؟ آج اخلاق باختہ ہو چکا ہے ہمارا نوجوان، آج بے حیا ہو چکی ہے حوا کی بیٹی، آج بد کردار ہو چکا ہے ہمارا نوجوان. حوا کی بیٹی کے ساتھ جو ظلم ہوا، بے شک دوسروں نے ظلم کیا، غیروں نے ظلم کیا. عورت کے ساتھ مغربی ممالک نے ناانصافی کی. خوب سن لو مسلمانوں، اسلام کے اندر عورت کو جو تقدس حاصل ہے دنیا کے کسی مذہب میں حاصل نہیں. جی بے شک. سر اٹھا کر جیو، دنیا کو بتاؤ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، عورت کو کیا عزت دی ہے، عورت کو کیا تقدس بخشا ہے، عورت کو کیا حرمت دی ہے. بتاؤ دنیا کو. لیکن کون بتائے؟
آج تو سلمان کی بیٹی خود بازار کی رونق بن چکی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آج تو کبھی کسی زمانے میں شریف خاندان کی عورتوں کی سواریوں پر بھی پردے پڑے ہوئے ہوتے تھے، اور پردے سے گزرنا اور پردے کے ساتھ گھر سے باہر نکلنا عزت دار خاندان کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ آج شریف خاندان اور عزت دار خاندانوں کی بیٹیاں اور بہواں بازاروں کی رونق بنی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو مرضی کرو، پھر کیا رہ جاتا ہے؟ مغرب نے، یورپین ممالک نے سب سے پہلے یہ نعرہ دیا کہ عورت کو گھر میں قید کر کے رکھا گیا، حالانکہ اسلام نے عورت کو عزت دی۔ ایک ماں کی شکل میں ہو تو اسلام نے عزت دی ہے، ایک بیٹی کی شکل میں ہو تو اسلام نے عزت دی، ایک بہن کی شکل میں ہو تو اسلام نے عزت دی، ایک بیوی کی شکل میں ہو تو اسلام نے عزت دی۔ عورت کا کوئی روپ ایسا نہیں ہے جس روپ میں اسلام نے اس کو وقار نہ دیا۔ لا شک فی کلامک۔ عورت کے کمزور کاندھوں پر اسلام نے کھانے کمانے کا بوجھ نہیں رکھا، عورت کو کسب معاش کی الجھنوں میں مبتلا نہیں کیا۔ جی شادی ہونے سے پہلے تک عورت کے خرچ کے ذمہ دار اس کے ماں باپ ہیں یا اس کے بھائی ہیں، شادی ہونے کے بعد عورت کے معاش اور اس کے خرچوں اور کھانے کے ذمہ دار اس کا شوہر ہے یا اس کی اولاد ہے۔ اسلام نے عورت کے کمزور کندھوں پر کھانے کمانے کا بوجھ نہیں رکھا، کسب معاش کی الجھنوں میں مبتلا کر کے اسے معاشرے کی برائیوں میں نہیں پھنسایا۔ یہ سب سے پہلے مغرب نے نعرہ دیا، اور مغرب نے کہا کہ عورتوں کو گھروں میں قید کر کے رکھا گیا ہے۔ مغرب جس کے اخلاق باختہ، جس کے اخلاق تباہ، جن کے یہاں ننگا پن کوئی عیب نہیں، جو انسان نہیں جانور بن کر جیتے ہیں، جو عورت ذات کو کھلونا سمجھتے ہیں، جو عورت ذات کو ہوس پورا کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جس معاشرے میں عورت کی عزت نہیں، ان ظالموں نے عورت کے خرچے کو اپنے سر پر بوجھ سمجھا، عورت کو گھر میں رکھ کر مرد نے باہر اس کے لیے کمائی کرنے کو اپنے اوپر مصیبت سمجھا۔ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے اس نے خوبصورت عنوان دیا اور ایک خوبصورت نعرہ دیا، اور وہ نعرہ تھا آزادی نسواں کا، وہ نعرہ تھا حقوق نسواں کا۔ عورت کو گھر سے باہر نکالا اس نے اور کہا کہ عورت کو آزادی دو۔ کیسی آزادی؟ کہ عورت گھر سے باہر آ کر مردوں کے ساتھ برابر کام کرے، مردوں کے کندھا بکندھا چلے۔ عورت کو سبز باغ دکھایا گیا، اسے عہدے دیے جائیں، اسے وزارتیں دی جائیں گی۔ عورت کو خوبصورت پٹی پڑھائی گئی کہ تو آج تک گھر میں تھی، گھر سے باہر نکل، باہر دیکھ کیا نظارے ہیں، مردوں کے ساتھ رہ، مردوں کے ساتھ پھر، تجھے منصب ملیں گے، تجھے وزارتیں ملیں گی۔ خوبصورت باغ دکھا کر مغربی ملکوں نے عورت کو گھسیٹ کر سڑک پر لا کھڑا کیا، اور یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ اسلام عورتوں کو عزت نہیں دیتا۔ کیا بنایا اس کو؟ اجنبی مردوں کی پرائیویٹ سیکریٹری، سینکڑوں لوگوں کی حکم برداری کرنے کے لیے عورت کو ایئر ہوسٹس بنایا گیا۔
ग्राहकों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, ग्राहकों को मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए उसको मॉडल गर्ल बनाया, उसको सेल्स गर्ल बनाया, उसके एक एक उस्व को बरसरे बाजार रुस्वा किया गया, नीलाम किया गया, बिजनेस किया गया, तिजारत की गई। और औरत ये समझती रही कि तुझे आजादी मिल रही है, औरत ये समझती रही कि तुझे आजादी मिल रही है। प्रोपेगंडे की ताकत देखो कि अगर वही औरत अपने घर में रहकर अपने शौहर की खिदमत करे, अपने बच्चों की तरबियत करे, अपने बच्चों को पाले और उनकी परवरिश करे, तो इसको कहते हैं ये गुलामी है। और वही औरत होटलों में अजनबी मर्दों के बिस्तरे बिछाए, उनके कमरे साफ करे, उनको खाने परोसे, हवाई जहाजों के अंदर उनकी आवाज पर लब्बैक कहे, इसे उन्होंने आजादी करार दी। और हमारी भी मत मारी गई, मुसलमानों की भी मत मारी गई। मुसलमानों की बहू और बेटियों ने भी ये समझ लिया। याद रखिए